بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرام رزق کیا ہے اور حرام رزق کس طرح کمایا جاتا ہے؟ جو رزق کسی بھی غیر اخلاقی طریقے سے کمایا جائے وہ حرام ہے۔ جس رزق پر ہمارا حق نہیں اس رزق کو ہم حاصل کر لیں حرام ہے۔ کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دیں اور اس کے بدلے میں رزق لیں حرام ہے۔ ہمارے جائز کام کرنے کے لیے رشوت لی جائے حرام ہے۔ کسی کی چیز کو چوری کر لیں رزق حرام ہے۔ کسی کی چیز میں ہم ملاوٹ کر کے اس کو دے دیں رزق حرام ہے۔ ہم کم تولتے ہیں، ہم کم ماپتے ہیں رزق حرام ہے۔ جب بھی ہم رزق حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو خراب کر لیں تو وہ رزق حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی کا مکمل ٹائم پورا نہیں کرتا، رزق میں حرام آ جائے گا۔ ایک ٹیچر اپنے معیار کے مطابق بچوں تک علم نہیں پہنچاتا یا زیادہ ٹائم وہ ویسٹ کرتا ہے بیٹھنے میں تو اس کا مطلب اپنی پے بھی وہ حرام حاصل کرتا ہے۔ جو معیاری انسان ہوگا وہ اپنے صرف فرائض کو مکمل کرنے کے بعد ہی اپنا رزق تلاش کرے گا۔ جب حرام رزق ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کا اثرات کیا ہوگا؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک کی روح سے۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، جس کے مقابلے میں اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ ایک فرشتے نے انکار کیا، اللہ نے کہا تم فرشتے ہی نہیں رہے بلکہ شیطان بن گئے۔ اتنی فضیلت اللہ نے اس وقت آدم کو دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں رہتے تھے تو اللہ نے کہا اے آدم تم پر یہ پھل حرام ہے، اس جنت میں رہ کر جو مرضی کرو پر اس پھل کے نزدیک نہیں جانا۔ شیطان نے حضرت آدم کو ورگلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کے قریب گئے اور اس پھل کو کھایا۔ وہ پھل تھا اللہ کی طرف سے حرام۔ کس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا اے آدم تیرے جسم کے اندر حرام چلا گیا، اب تمہارا اس جنت پر کوئی حق نہیں، تمہیں میں جنت سے باہر نکالتا ہوں۔ اتنی بلند فضیلت والے نبی حضرت آدم علیہ السلام اگر حرام پھل کھانے پر جنت میں نہیں رہ سکتے تو میں جنت میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟
اگر ہمارے جسم کے اندر حرام پھل چلا گیا ہے، حرام رزق چلا گیا ہے، تو اب جنت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اور کھائیں حرام کہیں جنت میں جانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ سکتے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکالا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، انسان ہوں، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا۔ دوستوں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جتنا بھی ہو، جس حد تک بھی ہو، حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے حرام رزق تو کسی اللہ کی چیز پہ لیا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی، اور اگر ہم نے کسی کا حق کھا کے حرام رزق لیا ہے، کسی کا حق جو ہے اس کو اپنا حق بنایا ہے، یا کسی اور کے حق میں اس کو شامل کر کے اپنے لیے حرام رزق کا انتظام کیا ہے، تو اس کی بخشش اللہ نے نہیں کرنی، اس انسان نے کرنی ہے۔ اگر وہ انسان آپ کو بخش دے گا تو وہ بڑا انسان ہے، ایک عظیم انسان ہے، اور ہم بخشے جائیں گے۔ اگر وہ نہیں بخشتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمیں ضرور دے گا، ہمیں کبھی بھی رب نہیں بخشے گا۔ جہاں تک ممکن ہو، انسان بے شک غلطی کا پتلا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حرام رزق سے بچیں۔ شکریہ۔